نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین پاک کے صدقے سے آج ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی درس قرآن کی نشست میں ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 تک کا بیان مکمل کیا تھا، اور ہم نے وعدہ نبھانے اور وعدہ پورا کرنے کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے جانور ہمارے لیے حلال کیے ہیں ان کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں ان کی عزت اور احترام کرنے کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوئی، اور پھر یہ کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا جائے، اور گناہ، معصیت اور تعدی، زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پیچھے ہم پڑھا ہے کہ الا ما یتلی علیکم غیر محل صید، یعنی سوائے ان جانوروں کو جن کا بیان تم پر آئندہ آئے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سارے جانور حلال کر دیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا جن کا ذکر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا۔ تو چونکہ جو قرآن ہے یہ بھی شرعی حجت ہے، اور جو حدیث ہے وہ بھی شرعی حجت ہے۔ قرآن جو ہے پرائم سورس آف شریعہ ہے، فرسٹ پرائم آف سورس آف شریعہ ہے، اس کے بعد حدیث ہے۔ تو جس طرح سے ہم مسائل قرآن سے اخذ کرتے ہیں اسی طریقے سے احادیث سے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن سے حلت و حرمت ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے حدیث سے بھی حلت و حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یعنی تفصیل کے ساتھ حلال جانور چونکہ زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے بجائے جو حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر فرما دیا، باقی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر مردار جو ہے حرام کر دیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار، ڈیڈ اینیمل، کہ جو جانور خود سے مر جائے، جس طرح طبعی موت آتی ہے، انسان بھی مرتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی وہ جو ہے پیدا ہوتی ہے تو وہ مرتی بھی ہے، تو جو جانور خود سے مر جائے، نیچرلی ڈائی ہو جائے، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، سوائے اس کے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں اور اس کی جو کھال ہے اور اس کا اون ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی یعنی خرابی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر جلد اس کی جو اسکن ہے اس کو اگر اتار لیا ہے اور اس کو پروسیس کرنے کے بعد اس کے جوتے بنا لیے، اس کا مشکیزہ بنا لیا، اس کو کسی بھی کام کے اندر اگر لانا ہو تو وہ لا سکتے ہیں۔ تو مردار جانور کا صرف گوشت کھانا حرام ہے، باقی اگر حلال جانور مردار ہو تو اس کی باقی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ والدم، اور فرمایا کہ خون جو ہے وہ حرام ہے، خون جو دم مسفوحہ، کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہو نا تو اس وقت جو خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ کیا؟ وہ خون حرام ہے، لیکن جو جسم میں نیچرلی خون رہ جاتا ہے، گوشت کے ساتھ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خون حرام نہیں ہے۔ صرف جو دم مسفوح ہے عند الذبح، ذبح کرتے وقت جانور کو جو خون بہتا ہے پریشر سے، جب رگیں کٹتی ہیں اور وہ خون نکلتا ہے، وہ خون حرام ہے، اس کو آپ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 مردار، ویسے تو مردار حرام ہے نا، لیکن فرمایا کہ 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ ایک جو ہے مچھلی، فش، اور دوسرا جو ہے ٹڈی، یہ جو ہوتی ہے نا ٹڈیاں ہوتی ہیں جو فصلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، وہ ٹڈیاں جو ہے ان کو بھی حلال کر دیا گیا ہے۔
تو یہ دو جو اگر یہ مردہ بھی ہوں تو ان کو جو ہے کھایا جا سکتا ہے، سوائے اس مچھلی کے جو مرنے کے بعد سطح آب کے اوپر آ جائے، تیرنے لگے، وہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک اس کا کھانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مچھلی خود سے مر جائے اور سمندر اس کو باہر پھینک دے تو اس مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے، ٹڈی کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو مردار ہیں لیکن حلال ہیں۔ اسی طرح سے دو خون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال ہیں، ایک تلی اور ایک کلیجی۔ کلیجی لیور اور تلی غالباً جو اسپلین اس کو بولتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو تلی اور کلیجی یہ دونوں بھی خون ہی ہوتے ہیں، جمع ہوا خون ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں حلال ہیں۔ آپ لیور بھی کھاتے ہیں، تلی بھی بھون کر کھاتے ہیں، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو یہ دو جو خون ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور فرمایا کہ سور کا گوشت، سور کا گوشت جو ہے وہ نجس العین ہے، یعنی سور جو ہے وہ سرتا پا نجس ہے۔ اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، یعنی کہ اس کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایون یہ کہ اس کو پروسیس کرنے کے بعد بھی اس کی کھال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو سور ہے، خنزیر ہے، یہ نجس العین ہے، یعنی کہ سراپا نجس ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا جو جانور ایون حرام بھی ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اس کا گوشت تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اگر اس کو آپ شکار کرتے ہیں تو اس کی کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی حرام جانوروں کی کھال وغیرہ کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے پروسیس کرنے کے بعد، دباغت کرنے کے بعد، لیکن سور اور خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ہر چیز نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اور اس کے اندر بہت سارے جو ہے نقصانات ہیں۔ یعنی کہ آج ایون یہ کہ میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو اپروو کر رہی ہے کہ اس کے گوشت کھانے سے کولیسٹرول جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری، یعنی کہ اس کے جسم کے اندر، اس کی کھال کے اندر، اس کے بالوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہ گندگی کے اندر یہ جانور رہنا پسند کرتا ہے، اور گندی چیزوں سے اس کو رغبت ہے۔ تو چونکہ انسان جب گوشت کسی چیز کا کھاتا ہے، اسی سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے، اس کے جسم کی گروتھ ہوتی ہے، تو جو چیز آپ کھائیں گے اس جانور کی جو نیچر ہوگی وہ آپ کے اندر چیز آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو خنزیر ہے یہ بہت زیادہ بے حیا جانور ہے، بے غیرت جانور ہے۔ تو اب میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں، جو لوگ اس چیز کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے خنزیر کا گوشت حرام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ دیکھیں جس وقت آپ جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس وقت صرف آپ اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ کسی آپ نبی کا، رسول کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا، کسی کا بھی نام اگر آپ نے لیا عند الذبح، وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ تو جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت صرف اور صرف آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کی دعا ہے، جس طرح اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا آپ یا تو پہلے پڑھتے یا پھر قربانی کرنے کے بعد پڑھتے تھے۔ جس وقت آپ قربانی کے لیے چھری چلاتے تھے اس وقت صرف بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ دعا میں آپ کہتے ہیں کہ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے یہ قربانی قبول ہو، تو اگر یہ دعا آپ ذبح کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اس کے اندر اختلاط ہو جائے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا نام بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔
اس لیے ذبح کرتے وقت خالصتاً اللہ کا نام لیا جانا چاہیے. دعا جو مانگنی ہے وہ یا تو پہلے مانگے یا پھر بعد میں مانگے. تو ذبح کے وقت صرف جو ہے اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، باقی اور کسی کا نام نہیں لیا جانا چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور. یعنی اب دیکھیں نا، پہلے تھا مردار، ٹھیک ہے نا، مردار جو مرا ہے وہ کسی خارجی سبب سے نہیں مرا، اس کی ایک طبعی موت ہوئی ہے. لیکن گلا گھٹ کر مرنا، سفوکیشن کے ساتھ مرنا، کسی نے اس کا گلا گھوٹا ہو یا جیسے رسی ٹائٹ ہو گئی اس سے گلا گھٹ کر مر گیا، یا کوئی اور یعنی کہ اس کی گلا گھٹنے کی ریزن ہو، تو یہ خارجی سبب آ گیا. تو یہ مردار سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہو گیا. تو یہ بھی مردار کی طرح ہے، لیکن مردار طبعی طریقے سے مرا، اور یہ یا تو کسی نے اس کا گلا گھونٹا ہے یا کسی اور طریقے سے گلا گھٹنے سے یہ مرا ہے. تو جو جانور والمنخنقۃ، جو جانور گلا گھٹ کر مرا ہو تو اس کا بھی گوشت حرام ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ذبح کرتے ہو، جانور کی 4 رگیں جو ہیں وہ کٹتی ہیں، تو جو جسم کا جو خون ہوتا ہے وہ ان رگوں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس سے جو جراثیم ہوتے ہیں اور فاسد مادے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے باہر نکل جاتے ہیں. جب آپ ایسے جانور کو دیکھیں جو مرا ہے تو اس کا جو جسم ہے، جسم کے اندر ہی وہ سارا خون رہ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ جو گوشت ہے اس کا وہ انسانی صحت کے لیے، انسانی جان کے لیے مضر ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے. خون نکل جاتا ہے تو گوشت جو ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں رہتا. تو اس لیے خون کا نکلنا وہ ضروری ہے. پھر فرمایا کہ والموقوذۃ، اور کوئی جانور جو کسی ضرب لگنے سے مر گیا ہو، کسی نے اس کے اوپر اینٹ مار دی، دیوار اس کے اوپر گر گئی، ٹھیک ہے نا، دب کر جو ہے مر گیا ضرب لگنے سے، کسی نے اس کے اوپر جو ہے ڈنڈا اس کے سر کے اوپر مار دیا، اس طرح سے اگر کوئی جانور مر گیا ہے تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہے. والمتردیۃ، پھر فرمایا کہ اور اوپر سے گر کر مرا ہوا جانور، جو جانور جیسے کوئی پہاڑ سے گر گیا، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی جانور کنویں کے اندر گر گیا اور وہ مر گیا، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی، چاہے وہ حلال ہو، بکری ہو، دمبا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، یہ حلال جانور ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے مرے ہوئے ہوں گے اور اس کے اوپر چھری نہیں چلائی ہوئی اور اس کا خون نہیں بہا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ والنتیحۃ، اور یہ کہ جس طرح جانوروں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور جانور ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں، اس سینگ مارنے سے اگر کوئی جانور مرا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور جس طرح سے شیر ہے یا کوئی اور درندہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جنگلوں کے اندر وہ ہرن کو پکڑ لیا اور اس کو شیر نے کھا لیا، تو جس حلال جانور کو کسی درندے نے چیرا ہو، پھاڑا ہو اور اس کا گوشت جو ہے کھایا ہو تو وہ جانور بھی اس کا گوشت کھانا حرام ہے. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا، یعنی اگر مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا کہ اس کی دم ہل رہی تھی، اس کی آنکھیں جو ہے چمک رہی تھیں، اس کے جسم کے اندر کوئی سانسیں تھیں، تحرک تھا، تو اگر جو ہے کوئی جانور مرنے سے پہلے، یعنی یہ ساری صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہوئی اور وہ جانور ابھی مرا نہیں تھا، یعنی کہ پہاڑ سے گرا یا چھت سے گرا، وہ ابھی مرا نہیں تھا، تو اس سے پہلے آپ نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اب اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اسی طریقے سے گر کر وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا، کنویں میں گر کر وہ مر گیا یا جانور نے اس کو حملہ کیا اور وہ اس سے مر گیا، ٹھیک ہے نا، یا پھانسی لگنے سے مر گیا، یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ اگر ان صورتوں میں جانور مر گیا تو اب اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور پھر فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی جو ہے حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو. اب ہوتا یہ تھا کہ جو جس طرح کعبہ کے اندر 360 بت نصب تھے، جو بت ہوتے تھے وہ تو
یعنی کہ منقوش ہوتے تھے، ان کے نقش و نگار ہوتے تھے، ان کے فیچرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. ادھر ہر بت کی جو ہے الگ الگ قربان گاہ بھی ہوتی تھی. ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا جس کے اوپر آ کر جانور اس بت کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھانے تھے، وہ جو نصب اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں، اس کے اوپر اگر بت کے لیے، بت کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا، ایون یہ کہ وہاں پر اگر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، لیکن ان جگہوں پر اگر جانور ذبح کیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو. یعنی فال کے تیر ہوتے تھے ایکچولی، اس کی سر جو ہوتا ہے تیر کا وہ نہیں ہوتا تھا، تو لکڑی کے وہ تیر بنائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے، جو ان کے کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے. تو اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ یعنی کہ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا ہے جیسے حکم، ایک کے اوپر منع لکھا ہوا ہے، اور ایک تیر جو ہوتا تھا وہ سادہ ہوتا تھا. اب اگر جو ہے وہ تیر نکالا انہوں نے اور اس کے اوپر نکل آیا کہ حکم دیا گیا ہے، تو وہ کام کر لیتے تھے. پھر چاہے وہ شادی کرنی ہے، کہیں سفر پر جانا ہے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ شروع کرنے سے پہلے یہ فال نکلواتے تھے اپنے کاہنوں کے ذریعے سے. اور ان کا یعنی کہ ایک یقین یہ تھا کہ ان کو غیب کا علم حاصل ہے. حالانکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، سوائے ان ہستیوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور ان کو بھی اللہ نے جتنا چاہا وہ غیب کا علم عطا فرمایا. تو عالم الغیب تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، رسولوں اور اپنے برگزیدہ بندوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے، انفارم فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی جو نبی ہیں، رسول ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حسب ضرورت جتنی یعنی کہ ضرورت ہوتی ہے اتنا غیب کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو فال کے ذریعے سے یا پھر وہ جانوروں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے بھی فال نکالا کرتے تھے. کرتے کیا تھے کہ جیسے ڈرا کر، خوف زدہ کر کے پرندہ اڑایا. اب اگر پرندہ جو ہے وہ دائیں طرف نکل گیا تو اس کو وہ نیک شگون سمجھتے تھے کہ یہ کام کر لینا چاہیے. اگر وہ پرندہ بائیں طرف نکل گیا تو اس کو وہ بدشگونی، بیڈ اومن سمجھتے تھے اور وہ کام نہیں کرتے تھے. اسی طرح جانور کو بھگایا ڈرا کر، وہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ کام کر لو، بائیں طرف چلا گیا تو اس کام سے یعنی کہ رک جاتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ فال نکالتے تھے. تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں نفع، ضرر، نقصان وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی جو ہے ہر چیز کا کارساز ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یعنی کہ اس چیز کے اوپر ایک یقین ہونا چاہیے. ہاں دین نے ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمایا ہے، اور استخارہ کا طریقہ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ اس طریقے سے سکھایا کرتے تھے جس طرح سے قرآن کی کسی سورت کی آپ تعلیم دیتے تھے. تو استخارہ جو ہے وہ خیر طلب کرنا ہے اللہ سے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ 2 نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعائے استخارہ ہے اس کو آپ پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر سو جائیں. اور اگر پہلے دن کچھ نظر نہیں آیا تو دوسرے دن یا 7 دنوں تک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دنوں تک آپ استخارہ کر سکتے ہیں جب تک کوئی چیز جو ہے اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے. مثلا یہ کہ 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو آپ چننا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. آپ کو بزنس، کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اب آپ اس میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو وہ بہتر ہوگا یا وہ بہتر نہیں ہوگا. اب اس میں آپ اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں. تو استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کا دل کسی ایک طرف مائل ہو جاتا ہے، دل اس طرف جو ہے میلان زیادہ اس طرف جاتا ہے کہ ہاں یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا، تو اس کو آپ پھر شروع کر دیں. اور اگر رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ یہ کام بہتر نہیں ہوگا، دل ٹھک نہیں رہا اس کے اوپر، مائل نہیں ہو رہا، جم نہیں رہا، تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں. یا پھر اگر خواب کے اندر آپ کو سفید یا سبز کوئی چیز نظر آئے تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا.
اور اگر سرخ یا کالی چیز نظر آئے تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ تو یہ استخارہ کے اندر بعض اوقات تو دل کا تیقن، دل جو ہے کسی ایک چیز کی طرف، یعنی کہ پہلے تو تھا نا کہ یہ کروں کہ یہ کروں، آپ ڈیوائیڈڈ تھے، آپ کی سوچ، آپ کا دل وہ ڈیوائیڈڈ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا، آپ کا رجحان بن گیا، تو سمجھ لیں کہ وہی چیز جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ کے دل کا جو رجحان اس طرف کر دیا گیا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، علامت ہے کہ وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ یہ ہر چیز کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ نجومیوں کے پاس جانا، طوطوں سے فال نکلوانا، ہاتھوں کی لکیروں سے جو ہے قسمت کا حال، یہ ساری باتیں جو ہے یہ خرافات ہیں، اور یہ یقینی علم نہیں ہے، یہ ظنی علم تو ہیں لیکن یہ ظنی علم ہے۔ ان کے اوپر بھروسہ کر کے آپ اپنے معمولات کا تعین اس سے کریں کہ، یعنی کہ آپ دیکھیں نا باقی جو قوموں میں، ہندوؤں میں اور دیگر مذاہب کے اندر، وہ فال نکلواتے ہیں اور اس کے بغیر وہ کوئی جو شبھ مہورت نکل رہا ہے، فال نکل رہی ہے، اور وہ کسی بھی کام کا آغاز جب تک فال نہیں نکلوانے، اپنی کوئی کنڈلی نہیں نکلوانے، اس وقت تک وہ کام شروع نہیں کرتے۔ کوئی بلی، کالی بلی جو راستہ کاٹ گئی تو وہ گھر واپس آ جاتے ہیں کہ بدشگونی ہو گئی، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ دہی کھا کر نکل رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نیک شگون ہو گئے، نہیں، اس قسم کی باتیں وہ ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں آج کے دور میں آپ فورکاسٹ بھی تو ایسی ہی ہے نا، علامات کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہ یہ ظنی علم ہے۔ کیا ہے؟ ظنی علم ہے۔ ایک یہ کہ اس طرح سے ماننا کسی چیز کو کہ بھئی یہ حتمی ہے، یقینی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو اس نے نجومی نے بتا دیا ہے بس ایسا ہی ہوگا، تو ایسا یقینی علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے یعنی کہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ذالکم فسق، فرمایا کہ یہ سب جو ہے گناہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ گناہ ہے۔ تو ایک تو وہ قسمت کا حال تیروں سے پتہ کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ وہ حصے بھی جو ہے اس سے تقسیم کرتے تھے۔ جیسے جانور ذبح کیا نا، اونٹ ذبح کیا، اب اس کے اندر جو ہے کئی لوگ اس میں شریک ہیں، ٹھیک ہے نا، اب کس کے پاس جو ہے وہ کون سا حصہ آئے گا؟ سارے پارٹس ایکول تو نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی جو ران کا لیگ کا گوشت ہوتا ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے، پھر شولڈر ہے، اس کے بعد جو چوپس وغیرہ، یعنی کہ اس طریقے سے آپ آئیں تو پرائز جو ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، یہ اس کے اوپر لکھتے تھے کہ ران، شولڈر، اس طرح سے جتنے بھی اس کے عضو ہوتے تھے اونٹ کے یا جانور کے، تو وہ لکھ کر اس کے اندر ڈالتے تھے۔ اب جتنے بھی اس میں شیئرنگ کر رہے ہوتے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، تو اب اس میں ایک اٹھایا تو پتہ لگا کہ دانش جو ہے اس جانور کی ران جو ہے وہ دانش کی ہے، اچھا جی دستی اس کی ہے، فلاں چیز اس کی ہے، ہاں جی۔ اور جب تحسین صاحب کے پاس پہنچے تو وہ ایک تیر نکل آیا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب پیسے تو ان کے بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا، تو یہ جوا ہو گیا۔ کیا؟ یہ جوا ہو گیا، کیونکہ جب سب کے پیسے اس کے اندر انوالو ہیں تو پھر سب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور جب ذبح کر لیا جائے، قربانی کا بھی اگر اس میں مختلف لوگوں کے حصے ہیں اور سب نے مل کر ایک جانور قربان کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سارے گوشت کو بنا کر اس کو مکس کیا جائے، اور مکس کرنے کے بعد اس کو تولا جائے اور اس کو 7 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اور ہر ایک کو اس کا اپنا حصہ دے دیا جائے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میرے پاس جو ہے ران نہیں آئی، یا کوئی یہ کہے کہ میرے پاس دستی کا گوشت نہیں آیا۔ جب سارا گوشت مکس ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں۔ یہ تیروں کے ذریعے سے فال نکلوانا، قسمت کا حال معلوم کرنا، اور بدشگونی اور نیک شگونی جو ہے اس سے اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ ان کے ارادے کیا تھے کہ اس دین اسلام کو اور اس کے چراغ کو بجھا دیں، اس کو ختم کر دیں،
ایک وقت تک ان کا جو ہے یہ خواب تھا کہ ہم مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے سے ہرا کر ان کو بالکل جو ہے نیست و نابود کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ جب فتح مکہ ہوئی اور مسلمان مکہ کو فتح کرنے کے بعد غالب ہو گئے تو پھر کفار منافق سب جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور ان کو اپنے پھر سے دوبارہ ابھرنے اور غالب آنے سے بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب ہم مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے آپ تشریف لائے تو آپ نے جب نظر دوڑائی تو ہر طرف موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی بت نہیں تھا، خانہ کعبہ بھی بتوں سے جو ہے پاک ہو چکا تھا، سارے بت توڑ دیے گئے تھے، اور جو خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا صدیوں سے، اس کو واپس اسی حالت کے اوپر لے کر آیا گیا، اور سارے بتوں سے اور آلائشات سے خانہ کعبہ کو پاک کر دیا گیا۔ اور جب خطبہ حجۃ الوداع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اس وقت کوئی مشرک وہاں پر نہیں تھا، سب مسلمان تھے، 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ تو جس طرف نظر دوڑائی جاتی تھی وہاں پر مسلمان ہی مسلمان تھے، مومن ہی مومن تھے، موحد ہی موحد تھے، کوئی مشرک جو ہے وہاں پر نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہے یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے کہ اب ان کے جو ناپاک ارادے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی جو پلاننگ تھی، ان کی جو سازشیں تھیں، ان کے جو مکر تھے، اور وہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے اس نیت سے کہ لوگوں کو دین سے روک سکیں، وہ ساری جو باتیں تھیں، وہ سارے جو ان کے پلان تھے وہ سب خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی واضح وکٹری اور واضح فتح عطا فرمائی کہ وہ سب جو ہے یا تو علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، یا مسلمان ہو گئے، یا انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دے کر وہاں پر رہنا قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، کیونکہ دیکھو اگر وہ جو کافر تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تم وابستہ ہوئے اور اللہ کے لیے تم نے حق کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے قربانیاں دیں، اللہ کے لیے تم نے ہجرت کی، اللہ کے لیے تم نے جنگیں لڑی، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ تمہیں ایک کامیابی عطا فرما دی، واضح فتح عطا فرما دی، ٹھیک ہے نا، اور تم تعداد میں کم تھے، مال میں کم تھے، ہر چیز میں تم کم تھے اور وہ زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہاری مدد و نصرت کی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح یابی عطا فرمائی۔ تو اب بالکل واضح ہو گیا کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ تو دنیا دار سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں انہیں کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ کے بنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تاکہ انسان کی گردن سے جو غلامی کا یہ پٹا ہے یہ اتر جائے اور ہم جو ہے صرف اور صرف اللہ کے خالص بندے بن جائیں۔ تو اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی کہ دین اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہمیں دیتا ہے، ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے، کوڈ آف لائف دیتا ہے، یعنی اسلام کے اندر آ جانے کے بعد ہمیں زندگی کے کسی بھی گوشے اور کسی بھی پہلو میں رہنمائی درکار ہو، روشنی درکار ہو، تو ہمیں کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں ہر یعنی کہ طرح سے اور ہر پہلو سے روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنی جو ہے آئلی زندگی میں رہنمائی چاہتے ہیں، قرآن آپ کو آئلی زندگی میں رہنمائی عطا کرے گا۔ آپ معاشرتی زندگی میں رہنمائی چاہتے ہیں، قرآن اس میں جو ہے آپ کو رہنمائی عطا کرے گا۔ آپ سیاسی رہنمائی چاہتے ہیں، قرآن سیاسی رہنمائی عطا کرے گا۔ یعنی جس شعبے کے اندر بھی
انسان چاہے کہ مجھے رہنمائی ملے، مجھے ہدایت ملے، تو آپ کو کسی اور طرف جانے کی، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو ہے آپ کو ہر طرح کی روشنی، ہر طرح کی رہنمائی اور ہر طرح کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے صرف دین اسلام کے اندر رہ کر دین اسلام سے ہی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ آج قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم ویسٹرن ورلڈ سے، ہم جو ہے ماڈرن ورلڈ سے اتنا امپریس ہیں، اتنا مرعوب ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے جو اکنامیکل سسٹم کو ڈیولپ ہی نہیں کیا، کبھی اپنے اکنامیکل سسٹم کے اوپر محنت ہی نہیں کی، حالانکہ یہی سسٹم ایک وقت تک جو ہے صدیوں رائج رہا ہے اور اپنے نتائج، اپنے ثمرات دیتا رہا ہے۔ تو جب صدیوں یہ دیتا رہا ہے تو آج کیوں نہیں دے سکتا؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک اپنا رزلٹ نہیں دیتی، اپنا فروٹ نہیں دیتی، اپنا ثمرہ نہیں دیتی جب تک آپ اس کو یوز نہ کریں، آپ اس کو یوٹیلائز نہ کریں۔ تو کوئی بھی چیز ہوگی جب آپ اس کو یوٹیلائز کرو گے تو پھر اس کے ثمرات آپ کو ملنا شروع ہوں گے۔ ہم نے اسلامک بینکنگ سسٹم کو ڈیولپ نہیں کیا، اسلامک اکنامیکل سسٹم کو، فائنانس سسٹم کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، اور یعنی کہ ہم بہانے یہ بناتے ہیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ورکیبل نہیں ہے، پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے غلط ہیں۔ اسلام کے 60 ملک ہیں، کم از کم ہم ایک اسلامی اکنامیکل سسٹم ڈیولپ کر کے اپنے اسلامی ملکوں میں، اگر بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات میں وہ نظام جو پوری دنیا میں ہے، اگر ہمیں اس پر چلنا بھی پڑے، لیکن ابتدائی طور پر ہم اپنے انٹرنل یعنی کہ جو معاملات ہیں، افیئرز ہیں، میٹرز ہیں، ان کو تو اسلامی بینکنگ سسٹم کے تحت چلا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ تو ہمیں آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنے گھر کو آرڈر میں لے کر آنا چاہیے، اور جب ہمارا گھر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم باقی دنیا سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ سسٹم ہے، اس کے یہ ثمرات ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس سے لوگوں کو زیادہ جو ہے بینیفٹس ملیں گے۔ ابھی تو جو بینکنگ سسٹم ہے وہ امیروں کو امیر کرتا ہے، غریبوں کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اتنا تھوڑا جو ہے انٹرسٹ کے نام پر، جو اسلام میں حرام ہے، اتنا تھوڑا دیتے ہیں کہ نہ اس سے جیا جاتا ہے نہ مرا جاتا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے جس کے اندر جس کا پیسہ ہے، کیپٹل ہے، وہ اس کا پارٹنر ہو، اس بزنس کے اندر پارٹنر ہو، اور اس کی ایک جو ہے پرسنٹیج طے ہو کہ بھئی اتنے فیصد جو بھی پروفٹ ہوگا نفع نقصان کے اندر وہ شیئر ہولڈر ہو، اور جو پروفٹ ہو اتنا حصہ اس کو ملے گا، تو میرے خیال سے یہ سود سے بھی بچت ہو جائے گی اور اس کو منافع بھی زیادہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین جو ہے مکمل ہو گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسلام ہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے جتنے بھی نبی اور رسول ہوئے 1,24,000، وہ سب پیغمبران اسلام تھے۔ شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں وقت اور تقاضوں کے حساب سے شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، لیکن دین وہ دین اسلام ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو دین شروع سے ہی اللہ کی بارگاہ سے دین اسلام ہی آیا ہے، دین اسلام ہی رب کو پسند ہے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تھا، یعنی 23 سال تدریجاً جو ہے وہی آتی رہی اور پیغامات اللہ کے امر نہیں، یعنی فرائض و واجبات، حرام و حلال، یہ چیزیں 23 سال تک اترتی رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دین یہ نہیں کہ پہلے مکمل نہیں تھا، پہلے ناقص تھا، اب مکمل ہو گیا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اب جو آیت ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 21 دن جو ہے زندہ رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو جتنے بھی فرائض و واجبات کے حوالے سے آیتیں تھیں، احکامات تھے، وہ سب نازل ہو گئے، حلال حرام جو بھی چیزیں تھیں
یعنی کہ وہ ساری نازل ہو گئیں، اور اس انسیڈنٹ کے بعد، اس ایونٹ کے بعد کوئی یعنی کہ فرائض، واجبات، حلال اور حرام کے حوالے سے آیتیں نازل نہیں ہوئی، دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری حالت کو پہنچ جائے، یعنی کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کھانے کو کچھ اور نہیں ہے، پینے کو کچھ اور نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر اگر اضطراری حالت کے اندر آپ کو مردار کھانا پڑے یا کوئی اور ایسا جانور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ کھانا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے، تو بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانی جان کو بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے، ایسے حالات میں ہے، ایسے سرکمسٹانسز میں ہے، کہیں جنگل میں ہے، ڈیزرٹ میں ہے، راستہ بھول گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر ایک یعنی کہ مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے اور اس کے اپنے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، تو وہ اس جانور سے اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی سے یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے دوائی ہے جس کے اندر الکوہل شامل ہے، شراب شامل ہے، یا کوئی ایسی دوائی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، الٹرنیٹیو نہیں ہے، اور وہی دوائی ہے جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، لیکن اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایسے ہیں جو حلال نہیں ہیں، تو جان کو بچانے کے لیے اگر ایسی دوائی استعمال کر لی جائے، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائے کہ بھئی یہ دوائی آپ کھائیں گے تو آپ کی جان بچ جائے گی، اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے جس کے انگریڈینٹس حلال نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے، مارکیٹ میں اسی جیسی جو ہے 4-6 اور بھی دوائیاں موجود ہیں اور ان کے انگریڈینٹس ٹھیک ہیں، تو آپ ان دوائیوں کو چھوڑ کر اس دوائی کو اگر آپ لیں جس کے اندر حرام انگریڈینٹس ہیں، تو پھر جو انسان گناہ گار ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، غیر متجانف الاسم، لیکن جو ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، اس کا میلان گناہ کی چیز کو کھانے کا نہ ہو، طبیعت اس سے نفرت ہی کرتی ہو اور اس کا رجحان اس کو کھانے کی طرف نہ ہو، بامر مجبوری اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ اس حرام جانور کا گوشت کھاتا ہے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو یہ جو ظاہراً تو ڈیفینیٹلی ایک حرام جانور تھا، اس کا گوشت کھایا تو ایک گناہ کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا ہے کہ یہ شخص اضطراری حالت کے اندر اپنی جان کو بچانے کے لیے بامر مجبوری بقدر ضرورت اس کا گوشت کھا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نہایت بخشنے والا ہے، یعنی کہ یہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے بخش دے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ پھر جو ہے وہ کہتے تھے یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کی حلال اور حرام کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے کہ جو چیزیں پاک ہیں، طبیعتاً پاک ہیں، اور جن کی طرف جو ہے فطرت سلیمہ جو ہے ان کو اچھا سمجھتی ہے، ان میں گھن محسوس نہیں کرتی۔ دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کو کہا جائے چھپکلی کھا لو تو آپ کی طبیعت جو ہے ایک دم اس کی طرف مائل نہیں ہوگی، گھن آئے گی۔ سانپ کھا لو، بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ طبیعت اور فطرت سلیمہ ایسے جانوروں کا نام سن کر ہی ان کو گھن آتی ہے، اور کھانے سے کوئی کہے کہ آپ کاکروچ کھا لیں تو آپ کی طبیعت پر کیسا جو ہے وہ آئے گا، طبیعت میں آپ کی فرحت آئے گی یا آپ کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ آئے گی اور کراہت آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ طیب ہیں، پاک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسانی جو طبیعت ہے ان کو کھاتے ہوئے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی، بیزاری کا شکار نہیں ہوتی، اور اس سے اس کو گھن نہیں آتی۔
آپ جب گائے کا گوشت کھائیں، اونٹ کا گوشت کھائیں، مرغی کا، بکری کا، دمبے کا، تو طبیعت کے اندر جو ہے گھن نہیں آتی، لیکن جب آپ کے سامنے خنزیر کا نام لیا جائے تو طبیعت کے اندر گھن آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اللہ نے جو چیزیں پاک تھیں، طیب تھیں، ان کو حلال کر دیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اب یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھا لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ۔ اب کوئی شخص جو ہے یعنی کہ شکار پر جاتا ہے اور شکار پر جانے سے پہلے جانور کو اچھی طریقے سے ٹرین کر لیتا ہے، وہ پیٹ ہو جاتا ہے، ٹرین کر لیتا ہے، وہ اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے، اور اس کو کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اگر وہ کتا ہے یا کوئی اور جو باز ہے، شکرا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ جانور کی طرف، شکار کی طرف چھوڑ دیں اور وہ سدھایا ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے جانور کو قابو کر کے لے آتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے جس سے اس کا خون نکل جاتا ہے، وہ لے آتا ہے، تو اب آپ کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خون اس کا نکل گیا۔ خون ضروری نہیں یہاں سے نکلے، خون وہاں سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹلی جب وہ جائے گا، پنجہ مارے گا یا اپنے دانت سے جو اس کو پکڑے گا تو اس سے خون تو نکلے گا، تو لیکن چونکہ وہ پیٹ ہے، وہ اپنے لیے شکار نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں جو شکاری کتا ہوگا وہ کبھی بھی اس میں سے خود نہیں کھائے گا، ویسے کتا شکار اپنے لیے کرے گا تو وہ کھائے گا، لیکن اگر وہ سدھایا ہوا ہے اور کسی نے اس کو اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر چھوڑا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے شکار کو دبوچے گا اور اپنے مالک کی طرف لے کر آئے گا، یہ اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کے طور طریقے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یعنی کہ اگر کوئی جانور آپ نے سدھا لیا ہے، اس کو پیٹ کر لیا ہے، اس کو ٹرین کر لیا ہے شکار کے لیے، اور اس پر آپ چھوڑتے وقت آپ اس کو اللہ کا نام لے کر چھوڑیں، تو جو شکار وہ آپ کے لیے پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو کھانا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اب اس کو حلال کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ آپ نے پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا نام آپ نے لے لیا ہے، اور وہ جو شکاری کتا ہے یا جو بھی جانور ہے وہ جیسے چھری ہے، اس چھری کی مانند ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب یعنی کہ ذبح کرتے ہیں تو ذبح اختیاری جو ہوتا ہے تو جانور آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے نیچے ہوتا ہے، اور آپ اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلاتے ہیں اور خود اس کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے اس کو اللہ کا نام لے کر جانور کو، شکاری جانور کو چھوڑ دیا، اور وہ شکار کی طرف گیا، شکار کو اس نے دبوچا اور دبوچ کر جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا زخمی حالت میں، وہ اس کا گوشت جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے، درست ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اور وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روکیں، تو فَكُلُوا، اور شکار کو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لے لیا کرو، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں۔ تو وہ شکار کر کے لے کر آیا، مار کر اس نے روکا ہوا ہے، آپ اس کے اندر سے کھا سکتے ہیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لے لیا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب، بے شک اللہ جو ہے حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو ہے طریقہ ہے، شکار پر جب جائیں یا تو خود شکار کریں اور شکار کرنے کے بعد جو ہے اس کو ذبح کر لیں، یا پھر جو ہے شکاری اگر کوئی جانور ہے جو آپ کے لیے شکار کر کے لا سکتا ہے، جیسا عرب ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں وہ باز کے ذریعے سے اور شکروں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے کتوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو وہ جانور جو وہ پکڑ کر لاتے ہیں اس کا کھانا حلال ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ پھر وہی بات کہ پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور جو ناپسندیدہ چیز ہیں، جن چیزوں کو سن کر دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے۔ اب چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دی، کچھ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسد جانور ہیں۔ اب جس طرح
घोड़े को, खच्चर को, पालतू गधे को, ठीक है ना, छिपकली को, सांप को, बिच्छू को, चूहे को, कव्वे को, चील को, इन तमाम चीज़ों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिक करार दिया, नजस जानवर करार दिया। गो है उसको, भेड़िया है, कुरान में अल्लाह ताला ने बंदर पर और खिंजीर पर लानत फरमाई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब दो उसूल आप जहन में रखें कि यानी कि ये अगर दो चीज़ें किसी के अंदर पाई जाएं तो वो जानवर हराम होगा। अगर जो है किसी जानवर की कोंचे हों, यानी कि ये जो जिस तरह ये दांत होते हैं ना, जिस तरह उसको इस्तेमाल करते हुए वो हमला करे और किसी जानवर को पकड़कर उसको झोड़े और उसका गोश्त खाए, जिस तरह शेर, चीता अपने दांतों से, इन कुंचियों से जो है शिकार करते हैं, तो ऐसे सारे जानवर जो है वो हराम हैं, ठीक है ना। उसमें शेर, चीता, भेड़िया, ये सारे जो है वो उसके अंदर शामिल हो गए, और जितने जानवर हैं, हाथी हो गया। उसके अलावा जो परिंदे हैं उसके अंदर वो परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, तो ऐसे जो परिंदे हैं वो भी हराम हैं। फिर जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जैसे बिच्छू हो गया, सांप हो गया, ये कीड़े मकोड़े हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो ये यानी कि चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला ने चीज़ें हमारे लिए हलाल की हुई हैं। तो फरमाया कि वतआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और उन लोगों का ज़बिया भी जिन्हें इल्हामी किताब दी गई है तुम्हारे लिए हलाल है। वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा ज़बिया उनके लिए हलाल है। अब देखें, यहूदी और ईसाई जो हैं ये अहले किताब हैं, हालांकि उस दौर में भी वो शिर्क करते थे। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, लेकिन चूँकि इस्लाम के अंदर और उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। वो अल्लाह को मानते हैं, इल्हामी किताबों को मानते हैं, अम्बिया को मानते हैं, मलाइका को मानते हैं, कब्र की ज़िंदगी के कायल हैं, फिर दोबारा उठाए जाने के कायल हैं, हशर नशर के कायल हैं, जन्नत दोज़ख के कायल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी और उनके दरमियान मुश्तरक हैं। इसलिए वो यहूदी और ईसाई जो ज़िबा के वक्त, अब ये चीज़ ज़हन में रखना है। अच्छा, ईसाइयों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी यानी कि ईसाइयत को भी छोड़ चुके हैं और वो मुल्हिद हो गए हैं, एथियस्ट हो चुके हैं, उनकी बात नहीं हो रही, उनका ज़बीहा जो है वो हलाल नहीं होगा। वो ईसाई जो अपनी ईसाइयत के ऊपर, या वो यहूदी जो अपनी यहूदियत के ऊपर कायम हैं, अपनी शरीयत के ऊपर अमल करते हैं, अगर उन्होंने, चूँकि उनकी शरीयत में भी ये था कि जानवर को ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम लिया जाए, तो अगर कोई ईसाई ज़िबा करता है और ज़िबा करते हुए उसके ऊपर सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और या उसके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लेगा तो वो हराम हो जाएगा। सिर्फ जो है अल्लाह का नाम अगर वो लेता है, यहूदी ज़िबा के बाद सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, तो उसका ज़बीहा हलाल होगा, वो हम खा सकते हैं। तो एक तो हलाल जानवर हो, ठीक है ना, ये नहीं कि ईसाई खिंजीर को ज़िबा कर दे और अल्लाह का नाम ले तो वो हम उसको खा लें, खिंजीर तो हराम है। तो हलाल जानवरों को ज़िबा करते हुए अगर ईसाई यहूदी अल्लाह का नाम लें तो उनका ज़बीहा खाना जायज़ है और हमारा ज़बीहा उनके लिए जायज़ है। वल्मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल्मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतयतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफ़िहीना वला मुत्तख़िज़ी अख़दान। और इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतें और उन लोगों में से पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो अब देखें कि मुसलमान मोमिन जो पाक दामन औरतें हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, और अहले किताब की जो पाक दामन औरतें हैं जो ईसाइयत पर हैं, यहूदियत के ऊपर हैं, अहले किताब हैं, उनसे निकाह किया जा सकता है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप यानी कि ज़रूरी उनसे निकाह करें, ठीक है ना, क्योंकि बेहतर तो यही है कि आप अपनी यानी कि ख़वातीन के साथ निकाह करें ताकि आपकी जो नस्ल आगे चले, आपके जो बच्चे हों, उनका ईमान सलामत रहे। क्योंकि निकाह से, शादी से मकसूद क्या होता है कि बच्चे हों और नस्ल और नाम आगे चले। अब घर के अंदर माँ का जो होता है वो कंट्रोल ज़्यादा होता है और बच्चे की तरबियत के अंदर माँ का हिस्सा ज़्यादा होता है। बाप ज़्यादातर बाहर ज़िंदगी गुजारता है, माँ घर में गुजारती है। तो अगर माँ यहूदी होगी, माँ ईसाई होगी, तो बच्चे की तरबियत किस तरीके से होगी, उस बच्चे पर क्या रंग चढ़ेगा। अगर वो मुसलमान भी हुआ तो वो कैसा मुसलमान होगा, आप बात समझ रहे हैं।
تو اس لیے جو ہے پریفر یہ کرنا چاہیے کہ اپنے مسلمان مومن جو ہے عورت ہو اور اسی سے شادی کی جائے. لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اہل کتاب عورتوں سے جو پاک دامن ہو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن وائس ورثہ نہیں ہو سکتا، یعنی اہل کتاب جو مرد ہیں وہ مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ مرد کا جو ہوتا ہے وہ غلبہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈومیننس ہوتی ہے. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کے لیے یعنی کہ ان پر کافروں کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، غلبہ پانے کی کوئی راہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا راستہ جس سے وہ غالب آ جائیں، وہ ڈومیننٹ ہو جائیں، ایسی کوئی صورت اللہ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں رکھی ہے. تو جب کوئی اہل کتاب میں سے اگر کوئی مرد ہوگا اور وہ مسلمان عورت سے شادی کرے گا تو ڈومیننس جو ہے اس مرد کی ہوگی اور وہ اس کی جو ہے بیوی کے طور پر ہوگی. اسلام اس چیز کو جو ہے تو مرد، مسلمان مرد ہو، اہل کتاب میں سے کوئی عورت ہو، یہ صورت تو جائز ہے، وہ بھی اندر ضرورہ. اس میں کوئی یہ نہیں کہ اسلام کو ترغیب دے رہا ہے، بلکہ ضرورت اگر پڑے تو ایسی صورت میں نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہودی یا عیسائی مرد ہو اور مسلمان عورت ہو تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا آتیتمون اجورہن، جبکہ تم نے انہیں ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، ان کے مہر ادا کر دو، چاہے وہ مسلمان عورتیں ہوں یا جو ہے اہل کتاب والی عورتیں ہوں. جب تم نکاح کرو تو ان کو ان کے مہر ادا کر دو. پھر اللہ نے فرمایا کہ شرط رکھ دی، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، لیکن یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے. یعنی طریقے سے ان کو اپنے نکاح کے بندھن میں باندھو، ان کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات استوار کرنے والے مت بنو، خفیہ آشنائی کرنے والے نہ بنو، اپنی محض ہوس پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق کو نہ جوڑو. تو اہل کتاب میں سے جو اچھی خواتین ہیں، پاکیزہ خواتین ہیں بہت ہیں، تو ان کو جو ہے اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ. بدکار عورتوں کو جو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اچھی نہ ہوں تو ان کے ساتھ تعلق کو نہ جوڑو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے کے بعد انکار کر دے، ٹھیک ہے نا، عقیدے میں انکار کر دے، تو فرمایا فقد حبط عملہ، تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. اگر کوئی شخص جو ہے ایمان لے کر آیا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کے بعد فقد حبط عملہ، اس کا سارا عمل وہ رائے گاں چلے جائے گا، ضائع ہو جائے گا. جو بھی اس نے نیک اعمال جب وہ مسلمان تھا، مومن تھا، کیے تھے، وہ سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ نے فرمایا وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ انکار کر دینا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسلمان ہے کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یا 5 نمازیں دن میں فرض نہیں ہیں، 4 ہیں یا 6 ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شخص کافر ہو جائے گا. وہ شخص کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یہ تو مانتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں، فرض ہیں، اور مسلمانوں کو دن میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے یا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن وہ پنکچویلٹی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا نہیں ہے، عملی طور پر پڑھتا نہیں ہے. 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، بعض تو ایسے ہیں کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھتے عملی طور پر، لیکن عقیدے میں ان کے یہ ہے کہ نماز فرض ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری سستی ہے، غفلت ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے، ہمیں ٹائم نہیں نکلتا. لیکن یہ کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور اپنی غلطی بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، اپنی سستی اور کوتاہی کو مانتے ہیں، تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن وہ کافر نہیں ہوں گے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے. ایک شخص ہے روزہ اس کو فرض سمجھتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتا نہیں ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، لیکن روزہ رکھتا نہیں ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. خارج اس وقت ہوگا جب وہ اس کی فرضیت کا انکار کر دے گا، نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا، روزے کی فرضیت کا انکار کر دے گا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے گا، حج کی فرضیت کا انکار کر دے گا. تو انکار کرتے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر اعتقاداً جو ہے وہ مانتا ہے، عملی طور پر اس کے اندر کمزوری ہے،
تو گناہگار ہوگا، اور اگر کسی موقع پر اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی اور پھر وہ نمازی بن گیا اور باقی دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ جن چیزوں کی قضا وہ کر سکتا ہے اس کو وہ شروع کر دے، کرتا رہے، جتنی بھی ہوں گی باقی اللہ سے معافی مانگتا رہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف فرما دے گا۔ تو آج ہم نے اپنی گفتگو جو ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 تک مکمل کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے اپنی گفتگو، اپنے بیان کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ہمیں تعلیم اور تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔